کے بارے میں بھی ابھی طے ہونا باقی ہے کہ کن شعبوں میں کون سیکریٹری ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور کون کون سے کام کن کے ذمے ہوں گے۔ البتہ ایک شعبے کا تعلق آپ حضرات سے ہے، یعنی میڈیا سے، تو اس کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ کے سہیل صاحب جو کیرلا سے جن کا تعلق ہے اور اس ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں، آپ انشاءاللہ میڈیا کی ذمہ داری کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کو تقرر کیا گیا ہے۔ میڈیا شعبے کی ذمہ داری سے پہلے سید تنویر احمد صاحب نبھاتے رہے ہیں اور آپ پر دوہری ذمہ داری پچھلے میقات میں رہی ہے۔ تعلیم کے سیکریٹری کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی اور میڈیا کی بھی آپ پر تھی۔ اب میڈیا کو ایک فل فلیجڈ اور انڈیپینڈنٹ سیکریٹری میسر آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہم ان سب ذمہ داروں کے لیے دعا کریں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ میں اب محترم امیر جماعت سے گزارش کروں گا کہ اس میقات میں جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے اس کے کچھ اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ حضرات کے کچھ سوالات بھی لیے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں بھی آپ سب کا مرکز کے میڈیا ہال میں اور نئے ٹرم میں اس پہلی پریس کانفرنس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا گیا، جماعت اسلامی ہند کی سینٹرل ایڈوائزری کونسل نے کل ہی اپنے 4 ایئر پلان 4 سالہ منصوبے کو فائنل کیا ہے۔ یہ جماعت کا طریقہ ہے کہ ہر 4 ایئر ٹرم کے اسٹارٹ پر امیر جماعت کے الیکشن کے بعد ہم 4 ایئر پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، ملک کے حالات اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے منصوبے کو فائنل کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر پورے ملک میں 4 سال کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو نیا 4 ایئر پلان منظور کیا گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس، سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی گئی ہے کہ ملک کا پبلک اوپینین، ملک کی رائے عامہ، اس میں پازیٹیو چینج، مثبت تبدیلی آئے۔ یہ ایک طرح سے ہمارا سلوگن ہے اور پورے پلان کا مین موٹو ہے، مین مشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو پھیل رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، وہ دور ہوں۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی ٹیچنگز وہ کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، کسی خاص سوسائٹی کے سیکشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے پروردگار، تمام انسانوں کے رب کی جانب سے، تمام انسانوں کی فلاح کے لیے، تمام انسانوں کے ویلفیئر کے لیے، تمام انسانوں کے سکسیس اور سیلویشن کے لیے یہ تعلیمات اتاری گئی ہیں، اور ان تعلیمات میں سب کے ساتھ جسٹس ہو، سب کو سکون ملے، سب کو کامیابی ملے، یہ ان تعلیمات کا اصل موٹو ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ملک کے لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح ہو۔ تو اس کے لیے ہم 4 سالوں کے دوران انشاءاللہ مختلف طریقے استعمال کریں گے۔ ہر مذہب کے ماننے والے بھائیوں کے پاس ہم جائیں گے، انہیں اسلام کی ریئل ٹیچنگز، حقیقی تعلیمات سے واقف کرائیں گے۔ بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ اسلام کا اصل میسیج کیا ہے۔ بعض موقعوں پر انٹرنیشنل سینیریو، حالات کی وجہ سے میڈیا بھی غلط فہمیاں پھیلا دیتا ہے، مسلمانوں کے بعض غلط رویوں کی وجہ سے بھی غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کے مقابلے میں اسلام کا حقیقی میسیج، اس کی ریئل ٹیچنگز یہ کمیونیکیٹ کی جائیں، اور اسلام کے تعلق سے ہمارے ملک میں جو پبلک اوپینین ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں بدلے۔ یہ گویا ہم 4 سال اس کی خاص کوشش کریں گے۔
اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہیں، تو جماعت کے اس 4 ایئر پلان میں ان حالات کا بھی نوٹس لیا گیا ہے۔ تو جماعت کی کوششوں کا ایک اہم ہدف یہ ہوگا کہ ہم ملک کے تمام انصاف پسند انڈیویجولز کے ساتھ اور تمام انصاف پسند گروپس کے ساتھ مل کر ملک کے اندر امن و امان کے لیے، پیس کے لیے اور سارے طبقات کے ساتھ یہاں جسٹس ہو، انصاف ہو، اس کے لیے کوشش کریں گے، اور ملک میں ہر طرح کے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، فتنہ و فساد کے خلاف، نفرت اور تفریق کے خلاف اور خوف و دہشت کے خلاف سب کے ساتھ مل کر ہم جد و جہد کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمارا ملک ان برائیوں سے پاک ہو۔ تو ہمارے 4 سالہ منصوبے میں اس کے سلسلے میں بھی بہت سے پروگرامز، کیمپینز تجویز کی گئی ہیں۔ اس منصوبے میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ ملک کے مختلف جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کے درمیان ریلیشنز بہتر ہوں، ڈائیلاگ کی، گفت و شنید کی فضا پیدا ہو۔ اس کے لیے نیشنل لیول پر بھی، اسٹیٹس کے لیول پر بھی اور یونٹس کے لیول پر بھی طرح طرح کی ایکٹیویٹیز اور کیمپینز ہم چلائیں گے۔ ڈائیلاگ کے، گفتگو کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہر لیول پر پروموٹ کیے جائیں گے، انٹلیکچوئلز کے درمیان، ریلیجیس لیڈرز کے درمیان، عام عوام کے درمیان، سول سوسائٹی سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین کے درمیان ایسے پلیٹ فارمز تشکیل دیے جائیں گے جن کے ذریعے مختلف ریلیجیس گروپس وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں اور سب کی بھلائی اور عدل و انصاف کے لیے مل جل کر کام کرنے کی فضا ملک میں پروان چڑھائی جائے۔ اس منصوبے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ملک میں پائی جانے والی جو عام خرابیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، کاسٹ کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہے، چھوت چھات ہے اور پریجوڈائسس ہے، اور لڑکیوں اور عورتوں کی حق تلفی ہے، ان کے ساتھ اتیاچار ہے، فیٹیسائڈ ہے، خاص طور پر فیمیل فیٹیسائڈ، جہیز کی لعنت ہے، ڈرگس، نارکوٹکس اور منشیات ہے، کرپشن ہے، تو ان سب برائیوں کے خلاف ہم مہمات چلائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا ملک ان برائیوں سے پاک ہو۔ ماضی میں بھی جماعت ان کے لیے کام کرتی رہی ہے، لیکن اس منصوبے میں اس کے لیے پورے ملک میں خاص اسٹرگل کا نقشہ طے کیا گیا ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انوائرمنٹل کرائسس تو دلی کے لوگوں سے زیادہ اس مسئلے سے کوئی اور زیادہ واقف نہیں ہو سکتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسلام اس سلسلے میں ایک واضح نقطہ نظر رکھتا ہے، ہم اس نقطہ نظر کو واضح کریں گے اور انوائرمنٹل پرابلمز کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر بڑے شہروں میں خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ جماعت کے پروگرام میں مسلم ملت کے اندر ریفارمز کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اویئرنیس لائی جائے گی، دین پر عمل کرنے اور دین کا نمونہ بننے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے گا۔ جو ہم نے بتایا کہ ہمارا مین موٹو اسلام کے تعلق سے اوپینین کو پازیٹیو بنانا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود مسلمان اسلام کا نمونہ بنے۔ تو خاص طور پر وہ ایسپیکٹس جن کے سلسلے میں عام طور پر ریفارم کی، اصلاح کی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں، ان پر ہم خاص توجہ دیں گے۔ مثلاً یہ کہ شادی آسان ہو، نکاح آسان ہو، جہیز کی رسم ختم ہو، وراثت میں، انہیریٹنس میں عورتوں کو حصہ ملے، عورتوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں، اور بزنس میں اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں ایمانداری ہو، ہمارے محلے صاف ستھرے ہوں، مسلم اور غیر مسلم نیبرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو۔ تو اس طرح کے ایشوز پر اسلام کی ٹیچنگز کو نمایاں بھی کیا جائے گا اور ان کے سلسلے میں جو مسلمانوں کے عملی رویے ہیں ان کو بہتر بنانے، اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جماعت نے طے کیا ہے کہ تعلیم پر، ایجوکیشن پر ہم خصوصی توجہ دیں گے۔ اس میں خاص طور پر ہمارے 3 امپورٹنٹ کنسرنز ہیں۔ پہلا کنسرن یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم وہ سب کے لیے یکساں ہو، اس میں کسی خاص تہذیب کا تسلط نہ ہو اور وہ انکلوسیو ہو،
اور سب کے کلچرل رائٹ، سب کے کلچرل ایتھوس اس کا اس میں لحاظ ہو. یہ گویا پہلا کنسرن ہے. دوسرا ہمارا امپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم یہ مورل ویلیوز پر مبنی ہو. وہ صرف مٹیریلسٹک نہ ہو، صرف لوگوں کو جاب کے لیے تیار نہ کرے، بلکہ ایک اچھا ہیومن بینگ، اچھا سٹیزن وہ بنائے. اور ہمارا تیسرا اور بہت ہی امپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ تعلیم عام ہو اور تمام شہریوں کے لیے ایزی ہو اور قابل حصول ہو. جس طرح ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تعلیم مہنگی کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں خاص طور پر ہائر ایجوکیشن یہ سماج کے ایلیٹ سیکشنز تک محدود ہوتا جا رہا ہے. غریب لوگ اس سے محروم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال بدلنی چاہیے اور تعلیم سارے شہریوں کے لیے یکساں دستیاب ہونی چاہیے. تو یہ 3 پریورٹیز پر ہم کام کریں گے. ان کے مطابق حکومت کو بھی متوجہ کرنے کی مسلسل کوشش کریں گے، اور جماعت کی جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، وہ بھی ممکنہ کوشش کریں گی کہ یہ تینوں اہداف حاصل ہوں. تو جماعت کی کوشش ہوگی کہ مسلمانوں اور دیگر جو بیکورڈ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان تعلیم کا ریشو بڑھے، لٹریسی بڑھے، گراس انرولمنٹ ریٹ بڑھے اور ان کے ایجوکیشنل پرابلمز حل ہوں. تو اس کے لیے ملک کے کئی خطوں میں نئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے جائیں گے، اور ایجوکیشن کے فرنٹ پر ایک بڑا منصوبہ ہے جس کو روبہ عمل لایا جائے گا. مسلم ملت اور دیگر بیکورڈ سیکشنز کو اکنامک کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں آگے بڑھانا، ان کو امپاور کرنا، یہ بھی جماعت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہوگا. مائکرو فائنانس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک تحریک بنا دیں اور غریب لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے قرضے فراہم کیے جائیں. انٹرسٹ فری فائنانس اور انٹرسٹ فری کریڈٹ یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے لیے ہم پورے ملک میں بڑی تعداد میں ادارے قائم کریں گے. یہ ہمارے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے. یہ بھی طے کیا گیا کہ خدمت خلق کے سوشل سروس کے میدان میں جماعت جو کام کر رہی ہے وہ کام جاری رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا سیکٹر اور میڈیکل کے میدان میں خصوصی کوششیں انجام دی جائیں گی. علاج معالجے کے سلسلے میں بر وقت گائیڈنس لوگوں کو ملے، اور علاج کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے کارپوریٹ ہاسپٹلز وغیرہ کے ذریعے، اس سے لوگوں کو بچایا جائے. اس کے لیے تمام بڑے شہروں میں ہم خصوصی سیلز قائم کریں گے، اور یہ سیلز بلا تفریق مذہب و ملت تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اوقافی جائیدادوں کی بازیابی، ترقی اور ان کے انکم کے صحیح استعمال کے سلسلے میں گورنمنٹ کو، متولیان کو، عوام کو ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جائے گا. اس کے لیے بھی خصوصی سیلز جگہ جگہ قائم کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس منصوبے میں ایک طرف سب سے زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ ہم اسلام کا صحیح میسیج لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے، اسلام کے تعلق سے اوپینین بہتر ہو اس کی کوشش کریں گے. یہ ایک امپورٹنٹ فرنٹ ہے. دوسرا فرنٹ ملک کے حالات کو بہتر بنانا، ملک کے تمام سیکشنز کے ساتھ مل کر یہاں پیس کے لیے، جسٹس کے لیے، امن و امان کے لیے، برابری کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ دوسرا امپورٹنٹ فرنٹ ہے. پھر یہ کہ جو مسلم ملت ہے اور یہاں کی بیکورڈ کمیونٹیز ہیں وہ آگے بڑھیں، ان کی ترقی ہو، یہ ایک تیسرا فرنٹ ہے. مسلم ملت پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس کا سد باب ہو، اس کی روک تھام ہو، یہ ایک فرنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ملک میں بہتر فضا پیدا ہو، ڈائیلاگ کی فضا پیدا ہو، مختلف مذہبی فرقے قریب آئیں. تو جتنے ضروری فرنٹس ہو سکتے ہیں ملک کے اور سماج کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ان سب کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ماضی میں جس طرح آپ سب کا تعاون جماعت کو اس کے تمام کاموں کے سلسلے میں حاصل ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا. اور آپ کے تعاون سے اور سماج کے تمام انصاف پسند لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ.